میاں جی مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عاقل مالک کا فعل ہے جو چلتا ہے تو منزل متعین کرتا ہے، بنا منزل متعین کیے چلنا یا تو دیوانے کا فعل ہے یا بچوں کا کھیل ہے، یا تو دیوانوں کا کھیل ہے یا بچوں کا کھیل ہے۔ دیوانے کو پوچھو کہاں جا رہا ہے کہ کہیں بھی چل جاؤں گا، منیانہ چل جاؤں، دیوی کوٹ چل جاؤں، میرا کیا ہے پوکرن چل جاؤں، گومر چل جاؤں، یہ دیوانہ ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اجتماع ہم نے جو ابھی جوہر سے لے کے اب تک نظم انتظام پر غور و فکر کیا، اس کو تجویز کیا، طے کیا، تقسیم کیا، سارے ذہن لگ گئے اس نظم میں اور انتظام میں، اور یہ سمجھنے لگے کہ بھائی بس یہی اجتماع ہے، نظم ہو جائے، انتظام ہو جائے، یہی اجتماع ہے۔ نہیں دوستو بزرگوں، یہ نہیں ہے۔ وضو کے لیے نہیں ہوتی ہے، وضو تو ذکر کے، تلاوت کے، نماز کے لیے ہوتی ہے، دوائی کے لیے نہیں ہوتی ہے، شفا کے لیے ہوتی ہے۔ ڈول رسی کی اہمیت اس لیے کہ اس سے پانی نکالا جاتا ہے۔ اس لیے اجتماع سے مراد کیا ہے، اجتماع سے مقصود کیا ہے، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ چار باتیں بتاتے ہیں، چار چیزیں اجتماع سے چاہی جاتی ہے، یہ جتنی زیادہ وجود میں آ جائے گی اتنا ہمارا اجتماع کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہر ایمان والا اپنے ایمان کو سیکھنے کی محنت میں لگے۔ نمبر 2، ہر ایمان والا اپنے نمازوں کو سیکھ کر کے پڑھنے والا بنے۔ نمبر 3، ہر ایمان والا فضائل کے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے والا بنے۔ اور چوتھی چیز، ہر ایمان والا اللہ کا ذکر کرنے والا بنے تاکہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں ہیں، یہ جتنی وجود میں آ جائے گی اس کو لے کر کے گھر گھر پھرنا ہے، در در پھرنا ہے، گلی گلی کوچے کوچے پھرنا ہے کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو سیکھنے کی محنت میں لگے۔ لیکن دوستو بزرگوں، ہر ایمان والا عام طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم تو پہلے سے ایمان والے ہیں، دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہیں گے تو بول ہے۔ کسی ایمان والوں کو کہو دیکھو ایمان کی بات کہو تو وہ دکھائے گا دیکھو ہم تو ایمان پڑھ رہے ہیں۔ کوئی کہے گا سارے دن ایمان کو سنتے ہیں، کوئی کہے گا ہم تو ایمان کو سمجھتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، فرشتوں والا ایمان، نبی والا ایمان، مومنین والا ایمان، عام لوگوں کا ایمان ہم تو سمجھتے ہیں۔ بھائی اگر بول رہے ہو تو ایمان نہیں، ایمان کے بول ہے، پڑھ رہے ہو تو ایمان نہیں، ایمان کے حروف ہے، اگر سن رہے ہو تو ایمان نہیں، ایمان کی آواز ہے، اور اگر سمجھ رہے ہو تو ایمان نہیں، ایمان کا مفہوم ہے۔ بول کی جگہ زبان ہے، حروف کی جگہ کتاب ہے، آواز کی جگہ کان ہے، اور مفہوم کی جگہ دماغ ہے۔ ابھی ایمان باہر والی پھر رہا ہے، ایک ایمان کی حقیقت ہے، اس کی جگہ دل ہے، یہ مقصود ہے کہ ایمان کی دل کے اندر ایمان کتنا ہے۔ مومن کا دل رحمان کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہیں سماتے، مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ اب رہا سوال، کس معیار کے ایمان کا مطالبہ اللہ کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ دعوت دیتے ہیں، جب بھی ایمان کی بات کرتے ہیں ایک بھی ایمان والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اور رائی کے دانے کے برابر بچا لے جاؤ گے تو 10 گنی بڑی جنت مل جائے گی۔ بے شک صحیح بات۔ پہلی بات تو یہ نکالا کہاں سے جائے گا؟ یہ بائی پاس جنتی ہے کیا؟ یہ دیکھو ذرا، ڈائریکٹ بائی پاس نکال دو اس کو، نہیں۔ روایتوں میں ہم تک تو یہ پہنچی ہے، روایتوں میں ہم نے تو سنا پڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا نکال لو ایسے لوگوں کو جس کے اندر دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہی نہیں مانے۔
اور نکال لو ایسے آدمی کو بھی، ایسے شخص کو بھی جس کے دل کے اندر ذرہ 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 ایمان ہے۔ ذرہ کو کس کو کہتے ہیں؟ ابھی 9-10 بجے صبح ہم کھڑکی کھولتے ہیں، دھوپ چھن کر کے باہر اندر آتی ہے، ماں بہنیں جھاڑو نکالتی ہے تو گرد اڑتی ہے، گرد کی دیوار سے مینار سا بن جاتا ہے، وہ ہوتا ہے ذرہ، وہ پکڑنے میں بھی نہیں آتا، اتنا سا ایمان ہوگا، اس کو بھی نکال لیا جائے گا کہاں سے؟ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نہر حیات چلائے گا اور ان کو ڈبکی دے گا، نلائے گا، 14ویں رات کی چاند کی طرح یہ چمکنے لگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک پیڑ کے نیچے بٹھا دے گا جہاں ایک کیا ہوگا، ایک تالاب بھی ہوگا۔ اور کوئی ضرورت ہے بھائی جنتی؟ اور بھی کوئی ضرورت ہے بھائی؟ چلے نہیں اللہ، مزے ہو گئے، آپ نے دوزخ سے نکال دیا اور میرے کو راحت دے دی، بہت کچھ ہے میرے پاس، کچھ نہیں، ایک کچھ گزرے گا تھوڑا وقت تو ایک اس سے بڑا پیڑ جس کی چھاؤں گھنی اور اس سے بڑا تالاب جس کا پانی میٹھا نظر آئے گا تو کہے گا اے اللہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ اچھا، پہلے تو کہہ رہا تھا کچھ نہیں چاہیے، اللہ وہاں پہنچا دے گا، کہے گا اور تو کچھ نہیں چاہیے، بولا نہیں اللہ بس مزے ہیں، ایک عرصے تک رہے گا، اس کو جنت دکھائی دے گی اور بڑبڑاتی ہوئی سونے چاندی کی اینٹوں والی جنت دکھائی دے گی اس کو، اور بے قرار ہو جائے گا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ اللہ تھوڑا وہاں پہنچا دینا، اے آدم کے بیٹے تو وعدے کا توڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا۔ اب وہاں پر اس کو جو ہے رہتے رہتے اندر کے نظارے نظر آئیں گے، نہروں کی انہار، پھولوں کے انبار، پھولوں کی بہار، پرندوں کی قطار، جب اس کو یہ نظارے نظر آئیں گے اور وہاں کا سونے چاندی کے اینٹے ہوئے مکانات اور اندر کی ساری چیزیں جب اس کو نظر آئے گی تو یہ بے قرار ہو جائے گا، پھر کہے گا اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اب کیا ہے؟ کہ اللہ تھوڑا اندر کر دینا، تھوڑا سا اندر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا بھی دیکھ بات ایسی ہے، ایک ساتھ تو مانگ لے، کتنے چاہیے؟ جنت کے اندر میں تیری جگہ دے دوں گا۔ سوچے گا کتنی مانگوں، اللہ کہے گا کتنی مانگوں، دے گا، پڑھے رہوں گا وہاں، نہیں اتنی اللہ کہہ رہا ہے مانگ اور مانگ، اتنی ساری۔ ایک بچہ ہوتا ہے اس سے پوچھو چاکلیٹ کتنی چاہیے تو اتنی ساری کیوں کہے گا، اتنی ساری، اس کو پتہ نہیں پک اپ بھی ہوتی ہے، ٹرک بھی ہوتا ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ ابھی سمجھے کتنی مانگوں، پوکرن جو سلمر کلو مانگ لو ہندوستان، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس کو یہ ہوگا کہ پوری دنیا ہے اللہ جہاں سے سورج نکلتا ڈوبتا ہے اتنی بڑی جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جا دی اس سے 10 گنی بڑی تھی، یہ ہوگا اور آئے گی دعوت برائے رحمان والے، جاؤ گے جنت میں غور سے کہو ارے ایسی جنت میں جاؤ گے، پھر بول رہے نہیں ہے، ارے جاؤ گے بھائی رکھڑ کے، پہلے دوزخ میں جاؤ گے، بائی پاس آؤ گے، لو کرو دوزخ میں نہیں جاؤ، پھر بائی پاس پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر آمنو کما آمن الناس، اللہ کا مطالبہ یہ ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کیا صحابہ کرام ہنستے بھی تھے؟ کہ ہاں، ہنستے کے حالت میں بھی ان کے ایمان پہاڑوں میں جیسے ہوتے۔ اب کہاں پہاڑ کہاں ذرہ کیا بولتے ہیں، رائی کا دانا۔ تو یہ ہے امت کے دل کے اندر دعوت کے راستے سے سب سے پہلے اس کے ایمان کے ذوق کا احساس پیدا کرو، وہ سمجھے تو صحیح میرا ایمان کمزور ہے، میرا پاس اتنا مقدار ایمان نہیں جس سے میری نجات ہو جائے، آرام پار ہو جائے، صحیح ایمان نہیں۔ اس کو دعوت دینا ہے، دعوت کو سمجھانا ہے، ذہن سازی کرنا ہے۔ ہاں اذان ہے نا، اذان دعوت تامہ ہے۔ اذان کیا ہے؟ مکمل دعوت، تامہ کا مطلب تمام، یعنی مکمل دعوت ہے، پوری دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اذان کے اندر 4 مرتبہ تکبیر، ایک توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت، یعنی سب سے پہلے تو ذہن بنایا، اے تاجروں، اے عاجروں، اے ملازموں، اے کارخانہ فیکٹری والوں،
ایک کاروبار دھندے والوں، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مسجد کی میناروں سے دن میں 5 مرتبہ آواز لگتی ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دن بھر چیزوں کی بڑائی بولتے ہیں، یہ میرا آٹے کا ڈبہ بڑا، یہ میری ٹنکی بڑی، یہ میری بہو بڑی، یہ میرے سامنے والا مکان میرے سے بڑا، محلہ ڈاکٹر بڑا، اتنے بڑے 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 بولتے بولتے مسجد کے میناروں سے جب اللہ کی بڑائی آتی ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو سمجھ ہی نہیں پاتا اللہ کی بڑائی کا، تصور ہی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بنی ہوئی چیزیں سے بنانے والوں کو پہچانو، بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والوں کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بجایا، چاند و سورج یہ بنایا، ساری کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کے بیچ میں بنائی ہوئی کائنات پہ غور کرو، یہ زمین 25,000 پونے 25,000 میل کی ہے، 24,700 کچھ میل کی ہے، اتنی بڑی زمین ہے، کیونکہ پوری زمین ایک چکر لگاتی ہے نا، ایک چکر، یہ سائنس والے کہتے ہیں جدھر کے روشن آتا ہے، روشن حصہ آتا ہے سورج کا دن ہو جاتا ہے، اور پیچھے کا حصہ آتا ہے رات آ جاتی ہے، ان کی تخلیق ہے، یہ اپنے تخلیق نہیں ہے۔ زمین سے سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، 12 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی 11,99,999 سورج اندر ڈال دو سمجھ آئے، اتنا بڑا سورج ہے۔ چاند 2,40,000 کلومیٹر کی دوری پر ہے زمین سے، سب سے نیچے دھروے جو ہے یہی ہے۔ آسمان پر کتنے ستارے ہوں گے بولو بھائی؟ بے شمار ہے، اپن گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکے، کروڑوں سال گننے میں لگ جائے، اللہ والے کہتے ہیں کروڑوں سال خالی گننے میں لگ جائے، اتنے ستارے ہیں، اور ان میں سے باجی ستارے سب نہیں، باجی ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں جن کے اندر 1,000 سورج آ جاتا ہے، 1,000 سورج آ جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے، آسمان بڑا پڑا ہے، یہ کہکشاں، یہ انجمن، یہ آسمان کی محفلیں، نظر دیکھو کیسے کچھ تاروں کی چنڑی ہوتی دیکھیں، آپ سجی آسمان کو دیکھو، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور یوں کہتے ہیں یہ جتنا وایو منڈل ہے، جتنی فضا ہے، اس کا 3% ہے جس کو سورج روشن کر رہا ہے، باقی 97% تو بلیک ہول ہے، اس میں کیا ہے؟ ابھی یہ جو چکر لگا رہے ہیں نا، ابھی تو کہتے ہیں چاند تک پہنچے ہیں، اور ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، یہ 3 نمبر گاڑی بھیجے یا 5 نمبر گاڑی بھیجے، ہمیں تو ہمارے نبی تو ایسے نبی ہے جس نے زمین کے رہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس پہاڑی پر، ایک ٹکڑا اس پہاڑی پر، مشرق الملک کو آنکھیں مل مل کے دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کمال ہے یا چاند پر جانا کمال ہے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو کسی معراج کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھو، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے جاتے ہوئے چاند پر ٹھہرے تھے، لکھا ہوا ہے، کیونکہ سپر فاسٹ گاڑیاں لوکل اسٹیشنوں پر نہیں ٹھہرتی ہے، نہیں ٹھہرتی، لوکل اسٹیشن ہے چاند، تو ہم کیوں کہیں گے نہیں ہے؟ خیر میرے کو یہ کہنا ہے، یہ اتنا سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دے جس کو میں آپ کا ورد کروں کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، نہیں اللہ میرے کو کوئی خاص کلمہ بتا دے کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، اللہ میں تو ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو میرے لیے خاص ہے، تو سبھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے میں اپنے عزت و جلال کی، ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں ہے نا کلمہ رکھ دو تو یہ جھک جائے گا، ساتوں زمین ڈال دو، ساتوں آسمان ڈال دو، چاند بھی ڈال دو، یہ سارے سورج اور سارے ستارے ڈال دو، جبرائیل میکائیل اسرافیل سب کو ڈال دو، اور کن گنت پھر تو سب کو ڈال دو، ساتوں سمندر ڈال دو، دنیا کی ایک ایک شیٹ ڈال دو، پھر بھی کیا ہوگا؟ یہ اڑنے لگے، اتنا ہو جائے۔ یہ مومن کے دل میں یہ کلمہ ہے، اس لیے کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کفار سارا کا سارا افاق میں گم، افاق وایو منڈل کو کہتے ہیں کہ مشرک سارا کا سارا افاق میں گم، اور افاق سارا کا سارا مومن میں گم،
یہ سارا کیا ہے؟ مومن میں گم ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا. امریکہ کے اندر ایک جماعت کی ہوئی تھی. تو وہ کیا کہتے ہیں خدمت والے تو سب کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنا سامان لینے جا رہے تھے. نئے نئے کھڑکیاں وہاں ہوتے رہتے. ایک گھڑی سی تھی جیسے تلتے نا، اس میں آدمی نہیں تلتے، بات تلتی ہے. پرچہ لکھ کے دے دو بعد میں اور پھر توڑ لو. ایک جنوں کہنے لگا، ساتھی کہنے لگا آپ کو لوگ امت شاہ کہ تو آسمان سے بھاری ہے، آج زمین سے بھاری ہے، اپن تو بولو. ارے چل چل بولے نہیں یار تو ہے. ایک پرچے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو توڑ لو. جب اس مشین پہ رکھا تو مشین سے بڑھ سے ٹوٹ گئی. پھر کیا بولا لے کر آیا تو پھر مشینیں ٹوٹ گئی. جو چیز ساتوں زمین آسمان سے بھاری ہے اس کی اسی مشین تھوڑی اٹھا لے گی. کہاں تجھی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ چمن میں تیرا علاج تنگی داما بھی تھا. تیری تنگ دامنی کا علاج چمن میں تھا، وہی چند کلیاں چن کے لایا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہین ہے پرواز ہے تیرا کام، تیرے آگے آسمان اور بھی ہے. یہ زمین یہ آسمان کچھ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ زمین چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. تصور کرو اللہ کی بڑائی کا، تصور کرو کہ اللہ کتنا بڑا ہے. پانی کا گلاس ہم پیتے ہیں اور آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہا یہ الحمدللہ آپ نے کہا اللہ کی تعریف جو کی ہے. یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کتنے راستوں سے میرے لیے مہیا کیا ہے. ہینڈ پمپ سے، ٹیوب ویل سے، بورنگ سے، تالاب سے، کنویں سے، دریا سے، سمندر سے، نہروں سے، کہاں کہاں سے پانی اللہ تعالیٰ نے یہ نا پانی مہیا کیا. اندازہ کرو، احساس کرو اللہ نے میری پیاس کا انتظام کتنے راستوں سے کیا ہے. کہتے سمندر میں پانی کچا ہے، جو چیز کمپلیٹ ہوتی ہے اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے، ختم ہو جائے گی. اگر پکا پانی سمندر میں ہوتا تو سڑ جاتا. کچا پانی ہے، اللہ تعالیٰ تپاتا ہے سورج سے اس کو اور اس کو پھر اڑاتا ہے، بادل بنا کے اڑاتا ہے اور بادلوں میں ریفائنڈ کر کے پھر برساتا ہے. بادلوں پھر میٹھا بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک فریج ہے، دیکھا فریج؟ کون دیکھا اللہ تعالیٰ کا فریج؟ پہاڑوں پہ جب جماتا ہے نا اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ پھر مئی جون کے مہینے میں پگھل کے نہروں کے راستے سے آتا ہے پانی آتا ہے. کتنے راستوں سے ہمیں پانی دیا ہے، اس کا احساس کرو. پھر کہو الحمدللہ کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی چیزوں پر غور کرو. اللہ کتنا بڑا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب اذان کی آواز سنتے تو تھر تھر کانپنے لگتے. کیا ہوا؟ ہمارا تو حال نہیں ہوتا. اتنے بڑے شہنشاہ کا بلاوا ہے. باپ بلائے بیٹا دوڑ کے جاتا ہے، تھانہ دار بلائے سپاہی دوڑ کے جاتا ہے، مینیجر بلائے کلر دوڑ کے جاتا ہے. کیا ہوا؟ ہمارے بڑوں نے بلایا ہے کہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر اللہ اکبر صدا ضرورت. یہ اذان دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت. جب بھی دائی دعوت دے پہلے ذہن سازی کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے. ہمارے سارے مسائل چھوٹے، اللہ بڑا. ہمارے سارے اسباب چھوٹے، اللہ بڑا. تیری بڑائی بیان کرے. دنیا کے جتنے بڑے ہیں اپنے چھوٹے کے محتاج ہوتے ہیں. اتنا بڑا سامیانہ لگے، کتنے کھمبے لگے. اللہ تعالیٰ ایسا بڑا کسی وقت چھوٹے کا محتاج نہیں، کسی چھوٹے کا محتاج نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اس کا کوئی معبود نہیں ہے. اتنا بڑا خدا، اتنا بڑا اللہ، جتنا بڑا اللہ ہے اتنے بڑے اس کا خزانہ ہے. دیکھو روزانہ 2,16,000 بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ 20-25 سال پہلے کا سروے ہے، اب تو اسپیڈ بڑھ گئی ہوگی. 2,16,000 بچے پیدا ہوتے ہیں روزانہ. ایک منٹ، ہر منٹ میں 150 کیلکولیشن کر کے دیکھ لینا. ہر منٹ میں 150 بچے پیدا ہو جاتے ہیں روزانہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہر آنے والے بچوں کو 2 آنکھیں دے کے بھیجا. 4,32,000 آنکھیں، 4,32,000 کان، 2,16,000 ناک، 4,32,000 ہونٹ، 2,16,000 زبان،
4,32,000 हाथ, इतने ही पाँव, कितनी सारी अल्लाह ताला ने नेमतें देकर, फिर अंदर हंसली, अंतड़ी, ओजड़ी, गुर्दा, मसाना, अंदर का जो पार्ट्स है, कितना, ये सब कितने अल्लाह के खजाने में कितना होगा। हम सबको 2-2 आंखें दे के भेज रहा है। हमारे घर की बकरी की भी 2 आंखें, हमारे घर में बिल्ली घूमती उसकी भी, चूहा उसकी भी 2 आंखें, छिपकली का मुझे पता नहीं लगी 2 है कि करना जाता। ये घर के आइटम है सारे, सबको 2-2 आंखें। किसी घर में गाय 2 आंखें, भैंस 2 आंखें, हिरन 2 आंखें, और मछली की कितनी होती है पता नहीं, 2-3 आपने देखी होगी, मुझे पता नहीं। तो अल्लाह ताला के खजाने में कितनी आंखें हैं, अल्लाह का खजाना कितना बड़ा है। कभी ऐलान नहीं हुआ कि शॉर्ट है, बैलेंस खत्म है आंखों का, एक आंख देंगे बड़ी बड़ी भैंस जितनी बड़ी, ऐसे थोड़े ऐलान होता। अल्लाह सब बच्चों को दे रहा, किसी को नहीं दे रहा इबादत के लिए, सबको दे के भेज रहा, सबको सारे सामान दे के भेज रहा। मौलाना सुसार के बयान में है, अल्लाह अकबर ने हमें ये समझाया है, जमीन आसमान के बीच में जो कुछ बना हुआ है अल्लाह के खजाने में इतना नहीं, बेशुमार है। उस बड़े खजाने से ताल्लुक जोड़ने के लिए वो जो अल्लाह बड़ा है और जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके खजाने से कनेक्शन जोड़ने के लिए है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल है। कर तू सुन्नत पे अमल पे धड़क, अरे जन्नत को जाती है सीधी सड़क, सीधा रास्ता है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजय फरमाते थे, साइंस तरक्की कर ले, करते करते इतना ऊपर पहुंच जाए, एक पाँव चांद पे रख ले, एक पाँव सूरज पे रख ले, फिर भी अल्लाह तक पहुंचना चाहे पहुंच सकता है। अल्लाह तक पहुंचने का एक ही रास्ता, वाहिद रास्ता, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है। इतना कहने के बाद में अब कहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। मतलब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप लोगों को अब इतना बड़ा मजमा आया है कि इतना बड़ा मजमा दाई बन के जावे और 4-4 महीने की जमात तैयार करें। आप करेंगे तो लोग क्या जरूरत है, क्यों जमा 4-4 महीने, समझाओगे हमारा ईमान कमजोर है, कैसे समझाए, ये तरीका है। लेकिन बात ये थी है ना, एक बनिए को खान साहब पीछे पड़े रहते थे कि पढ़ कलमा, आप पढ़ेंगे खान साहब पढ़ेंगे, टालते रहते थे। एक दिन ज्यादा गुस्से में खान साहब थे, पछाड़ दिया, बोले पढ़, देखें मार देगा, अच्छों को वही पढ़ा दे। तो खान सेठ तुम्हारा मुकद्दर अच्छा है, कलमा तो खान को भी नहीं आता, हमको भी नहीं आती, हम दावत किसको देंगे, दावत देना तो हमें भी नहीं आता है। वो दावत देने के लिए, बल्कि वो दावत सीखने के लिए 4 महीने है। 4 महीने अल्लाह के रास्ते में भटक कर, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में चलकर दोस्तों जरूर खुद अपना ईमान बनाना है और दावत देना सीखना है। क्या सीखना बोलो, दावत देना सीखना है। वो हमारे उमर भाई कहते हैं बोतल में उतारना सीखो। किसी से 4 महीने में मामूली बात हो रही है पहले, लेकिन अपना कलमा तो सही कर लो, दूसरों को क्या सिखाएंगे। मतलब ये है कि अपने तो नियत कर लो इंशाअल्लाह, अपन तो लगावे 4-4 महीने नियत कर लो इंशाअल्लाह, सब करो सब इंशाअल्लाह। सबने नहीं करी, पता ही नहीं चला, हाथ उठा के गिरो, हाथ उठा, पीछे वाले आगे वाले सबने नियत कर ली माशाअल्लाह। बस फर्क एक है, कुछ लोग नगद जाएंगे और कुछ लोग इसमें से जाएंगे, लेकिन जाएंगे सब। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.